صاحب نے دیکھ لیا ہوگا کہ کس طریقے سے وہ زاہد نعمانی اور خادم قادیان کے جو بھی فالوور وغیرہ ہیں ان کو میں نے کس طریقے سے ڈاکٹر اقبال کے معاملے میں ان کی بولتی بند کی اور ان کو بگایا. اب اچھا، میں بہت عرصے سے براہ راست جو ہے وہ مولوی چشتی کو کہہ رہا ہوں کہ آؤ اگر تم سچے ہو تو ڈاکٹر اقبال کو میرے سامنے غیر قادیانی ثابت کرو. لیکن سالہ سال گزر گئے. لیکن بہرحال کل ایک آدمی نوید الدین چشتی، جو اس نے اپنا نام بتایا اور اس نے کہا کہ وہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں بات کرے گا، یہ میں نے کہا آؤ پھر. تو کیونکہ میں جو ہوں وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنے کا قائل ہوں، اور وہی پہلا کہ جی آپ عالم دین نہیں ہیں. میں نے وہی کہا کہ تم کوئی کسی صحابی سے بڑے تو نہیں ہے. صحابی تو جو ہے ایک صحابی کا درجہ پا کر اہل علم ہونے کے باوجود ایک جاہل آدمی کے بھی دیہاتی اور جو کیا بولتے ہیں مشرک ہے، دیہاتی ہے، غیر تعلیم یافتہ ہے، حلیہ بھی بڑا خراب ہے، وہ صحابہ کے دربار میں جا کے سوال کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ تو یہاں سے دفع ہو، تو کیا بولتے ہیں عالم نہیں ہے، یہ نہیں ہے. وہ جواب دیتے ہیں. تو دین کا اصول ہم نے صحابہ سے ہی سیکھنا ہے نا. تو اسی طرح آپ میں نے تو دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی عالم دین ہوں یہ وہ. بہرحال تو وہ پھر ظاہر ہے کہ میں نے جب بات ہی ایسے کر دی تو اس کے پاس کوئی دوسرا ہتھیار نہیں رہا فرار ہونے کا. تو وہ مجبوراً پھر اس نے تو بات یہیں شروع ہوئی کہ وہ جناب ڈاکٹر اقبال کے بارے میں کہ جی یہ وہ. میں نے کہا بھی اس کی جو کفریات ہیں اس کی توبہ کا میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ کہاں کی، کس کے سامنے کی، یہ نہیں پوچھ رہا، صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کی توبہ کا سال بتا دو. تو وہ صاحب کہتے ہیں جی انہوں نے اس کا جو جواب دیا وہ آپ سن لیں. جی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی شاہد موجود نہیں کہ جو ہمیں یہ بتا سکے کہ اقبال نے کوئی کفر بولا تھا. ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے. زمانے جاہلیت کے اندر بھی اس نے شاعری کی، اس میں بھی ہمارے پاس کوئی شواہد موجود نہیں کہ اس نے اللہ رب العزت یا اسلام یا قرآن یا کسی بھی دین اسلامیہ کے کسی شعار کے خلاف اس نے کچھ کہا ہو. ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. جی آپ نے سن لیا کہ کیا کہہ رہا ہے. اب زمانہ جہالت سے مراد جو ڈاکٹر اقبال کے متعلق کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس دور میں وہ قادیانی تھا اس کو یہ کہتے ہیں جی زمانہ جہالت کا اقبال، یعنی اس سے منسوب ہے. تو دیکھیے بات سیدھی سی یہ ہے کہ وہ ہر دور میں مرزئی تھا اس لیے اس کا پورا حیات جو ہے وہ زمانہ جہالت میں پہ ہی مبنی ہے. اینی ہو، اسی لیے جو یہ بندہ تو مکمل انکار کر رہا ہے. آپ نے سنا کہ اس نے کوئی کفریات نہیں لکھی کسی بھی دور میں. اب اگر یہ خود کہہ رہا ہے کہ دور جہالت میں بھی اس کا، تو اس کا مراد یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں قادیانی تھا یا کافر تھا، مردود تھا، ہندو تھا، سکھ تھا، کچھ تھا، مسلمان نہیں تھا. اوکے تو ایک تو یہ خود اس نے اقرار کر لیا. تو دوسرا کیا ہے کہ جب اس کا استاد جو ہے وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ اس نے توبہ کر لی تھی، کس چیز سے توبہ کی تھی؟ کفریہ شاعری سے. اس کو وہ شواہد کہاں سے ملے؟ اس کے استاد کو کہاں سے ملے کہ اس کی شاعری میں کفریات تھیں مگر اس نے توبہ کر لی؟ اگرچہ وہ کیا مولوی فضل وہ
10 जन्म और लेके आ जाए तो उसका साल नहीं बता सकता कि किस साल उसने ये तौबा की थी। तो ये मौलवियों के जो ढकोसले हैं, ये कादियानियों का पैसा है पीछे, और क्या है। क्योंकि कादियानियों का वतीरा ख़ास ये है कि हर बंदे को जो है हीरो बनाकर पेश करते हैं। तो ये तमाम फैक्ट्स आपके सामने हैं। अब ये हरामज़ादा जो है मौलवी फजल, ये आज तक ये नहीं बता सका कि किस ज़माने में उसने तौबा की थी। और देखिए, खुले कुफर की खुली तौबा, यही मुझे शरीयत का तकाजा बताया गया है, और छुपे कुफर की छुपी तौबा। राइट, अगर मैं गलत हूं तो बताया जाए। डॉक्टर इकबाल के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उसने ये कुफरिया शायरी की है। दीन के मुताबिक ये है कि वो जो कुफरिया जुमले हैं वो उनको हर एक कुफरिया जुमले के ऊपर अवामी ऐलान करे कि ये कुफरिया जो मेरा जुमला है या शेर है, मैं इससे बरियत करता हूँ, इसको रद्दी की टोकरी में फेंकता हूँ, तौबा करता हूँ इससे। तो वो उसकी सारी ज़िंदगी गुजर जाती उस मादरचोद कादियानी की कि इतने उसके कुफर हैं। तो जो कुफर मुंह से निकला है या कलम से कागज़ पे आया है, उसकी रद्दियत जो मैंने सुना हुआ है मौलवियों से ही, और मुझे बताया, करेक्ट किया जाए अगर मैं गलत हूँ। सिर्फ ये कह देना मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और ये तकाज़ा शरीयत नहीं है। जो कुफरियात इसने बकी हैं, इस्लाम का असल नमूना कहा, कादियान में कहा ये कुफर है। ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो फोत शुदा हैं माज़ुल्लाह, ये उसने कहा ये कुफर है, इसकी तौबा लेके आओ। उसने ये कहा कि किसी दूसरे सियारे के ऊपर जो है वो दूसरा नबी भी होगा, ये भी कुफर है। उसने कहा कि जनाब अली बिल फ़र्ज़ अपनी वो महबूबा को ख़त लिखा अतिया फैज़ी को, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये उसके साथ जिनसी ताल्लुकात थे। बहरहाल गैर शरई अमल तो था कि ये उसके साथ मिलता था, ना उसकी बीवी थी, ना बहन थी, ना कुछ थी, तन्हाई में भी मिलता था। ये शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। ज़ना के इम्कानात पैदा हो जाते हैं, हो सकता है जिन लोगों ने कहा कि वो इसके साथ ज़ना करता था, तो इम्कान तो पैदा हुआ क्योंकि उसने शरीयत के तकाजे को रद्द करके तो उससे मेल जोल रखा। मुमकिन है उसने ज़ना किया हो। बहरहाल ये चीज़ हम आगे लेके चलते हैं कि इसने अतिया को लिखा कि जनाब तुम्हारा कहना अगर मैं कबूल भी कर लूँ, यानी मैं मफ़हूम बता रहा हूँ कि जो क्रिएटर है वो रब की ज़ात है, तो लेकिन इसके मुकाबल दूसरा बयानिया भी है। ओके, तो यानी दूसरा बयानिया क्या है? मादा, कि हर शय जो है वो मादे से तहलीक हुई है। तो ये शक लाना कि अल्लाह ने हर शय को तहलीक किया, ये भी कतई कुफर है। ये भी आके तौबा करता और फिर अपनी सारी कुतब से ये कुफरियात को मनसूख करता, हटा देता, रद्दी की टोकरी में फेंकता, जला देता वो किताब, तब तो हम मानते। तो ये मौलवी फजल अब अल्लाह के हुक्म को ही बदल रहा है, तो यकीनन और यकीनन ये मुर्तद है, ये मुर्तद है। ओके, देखो इसका मौत कितनी बुरी होगी, इंशाल्लाह आप देखिएगा। तो यहाँ जो चीज़ें हैं ये समझने से ताल्लुक़, वो कह रहा है कि जी दौरे जहालत था और फिर ठीक हो गया। ओए मादरचोद और हरामज़ादे, ओए क्या कहूँ तुझे मौलवी फजल, ये हलाली है ना, तो एक बारी आ मेरे सामने। ओए हरामज़ादे, आखिरी दिन तक उमर जईसी कंजरा नमाज जनाजा उस दिन मर्जियाँ अदा की थी, लाह दी चौन मर्जियाँ सुटिया।
تن بھی انشاءاللہ تعالی اللہ جو ہے لاہد دے وچ مرضی ٹان گے بھین چودا. تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. چوہے آکرا لکیا ہے ماں چود اپنے جاہل شگرداں لگے کیتا وہ بھی وہ حرامزادیا تیرے بیانیے تو ہی انخراف کر رہے ہیں. تو تے من ہے کہ انہیں کفریات لکھیاں سن لیکن توبہ کر لی تھی. اگلے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں کی. خبر لے دی اپنے شگرد دی حرامزادے کنجرا تو ایک باری آ صحیح ہے نا کہیں کہ آغا وسیم نہیں ہے عالم دین نہیں ہے کیونکہ میرا دعویٰ کوئی نہیں میں گناہ گار آدمی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن تاڈے کنا غدار نہیں ہے بھین چودو تسی قادیانیاں دے نوٹ جیب وچ پا کے تے قادیانیاں نو تسی ولی اللہ ثابت کرن دے ہو کبھی بھی نہیں کر سکتے تسی. آغا وسیم از دیئر. تو بہرحال جی یہ میں نے مختصر لمبی کیا کروں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. ہاں تو جب یہ کہتے ہیں کہ وہ آخری سالوں میں مسلمان ہو گیا تھا کلندر بن گیا تھا ولی بن گیا تھا اوے مادر چودو او حرامزادے او سال دسو. اور پھر اوے کہ کیا نام ہے زاہد نعمانی وہ تو حرامی ثابت ہو چکا کہ اس نے جواب نہیں دیا سال نہیں بتایا. پھر فضل چشتی ہاں اوے حرام دیا اوے کنجرا لوکاں دے کلوں تو کلوانا ہے کہ آغا وسیم نو ملحد بولو. لوکاں دے اگے اپنے شاگرداں نے کہنا کہ اس نو کیا ملحد اور قادیانی کہو اور انہوں نے کہا ہے میرے پاس ثبوت ہیں. اور گنڈو آپ جرت کرتے آپ آ کے میں نے کہا شورے کنجر. تو یہ بات جو ہے یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. ہاں میں اپنے ویڈیو ولاگز میں گالی دوں گا بالکل لیکن جب ڈیبیٹ ہوگی تو ہرگز گالی نہیں دوں گا. چلو لیکن بات کیا ہے خدا کی قسم ہے آخری دم تک وہ مرضی تھا. اگر مرضی نہ ہوتا تو اپنی اولاد جو ہے کھلے مرضیوں کو 4 جو نامزد کیے تھے چاروں مرضی تھے. ان حرامزادے مولویوں کو کیا پتا کہ چودھری فضل حسین مرضی تھا کہ نہیں. ان حرامزادوں کو منشی طاہر کا کیا پتا کہ وہ مرضی تھا کہ نہیں. یہ ثبوت بھی اس عاجز نے آگے لائے ہیں. چاروں کے 4 مرضی تھے. اس کا جو بھتیجا ہے اس کے اوپر تو یہ ایگری کرتے ہیں اوکے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ چودھری فضل اور یہ سارے یہ جن 4 کو بنایا تھا 4 کے 4 کھلے مرضی تھے. اور یہ حرامی کیا کہہ رہا ہے کہ آخر میں وہ مسلمان ہو گیا. یہ موسیٰ چل جا پھر اپنی دھی تے اپنا منڈا جڑا نا تو جس لئے مردار ہون لگے گا مادر چودہ حرام زادیا اقبال دی سنت پوری کریں کہ مرزا مسرور نے انہوں دا ولی بنا چھڑی ماں چود حرام زادہ کتی کا بچہ قوم نو گمراہ کرن آ گیا دلہ میں تو نہیں دیں گا تنو ماں دا. تو اس لیے یہ چیز جو ہے یاد رکھنی چاہیے. میں ابھی انشاءاللہ اور بھی میں نے تو کل ویڈیو کسی اور موضوع پہ بنانی تھی لیکن وہ آ گیا مولوی اور اس نے جو بھی کچھ کیا ہے وہ میرے پاس ہے اور میں پبلک کروں گا. وہ تو قطعی طور پہ ہاں میرا یہ طریقہ ہے کہ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کروں گا. باقی اس کے ہرگز میں وہ نہیں سن رہا کیا کہتے ہیں کلپس. اس کی وجہ یہ ہے پہلے پہ میں نے پھنسا لیا ہے. جب اس کو بے نقاب کیا ہے اس کے بعد پھر دوسرے پوائنٹ کے اوپر آؤں گا کیونکہ میں ایناندہ چیتھا کر چھڑاں گا بہن چوداں دا. تو یہ ہے کہ کیا کہہ رہا ہوں ہاں وہ اس کو میں نے کہا یہ نوید چشتی کو کہا کہ اگر تو اس نے وربلی یعنی زبانی تو مان گیا کہ اس نے کوئی کفر نہیں لکھا. میں نے کہا کہ اچھا یار چل یہ لکھ دے رائٹنگ میں بھی دے دے نام لکھ دے اپنا فلاں فلاں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے پوری زندگی میں ایک کفری اشعار نہیں لکھا. میں نے للہ لی واسطے لیے اور خدا کے لیے ہر طرح کے ترلے ڈالے کہ تو یہ لکھ دے اور وہ اگر تیری ماں بد کردار نہیں تھی اگر تو نفتہ حرام کی پیداوار نہیں ہے تو لکھ دے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں لکھا اس نے.
تو آگے آگے دیکھو میں ان کا حال کیا کرتا ہوں. مادوتے کو خزان آخر ایک منٹ گل سمجھو. اللہ مادوتے کو قاضی نہیں سی کھڑا کہ تلوار سے ڈر نالوں کہہ رہا ہے انکار کر رہا ہے. اقبال اپنے آپ بیٹھے ہوئے کہہ رہا ہے اپنی زندگی سابقہ سے, کہتا ہے میرا پہلا دور دور جاہلیت تھا. اور پھر نیچے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ساتھ میں شرطیں 3 ہیں کہ میں مرتد نہیں ہوا, میں گواہی دیتا ہوں اللہ لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ. یہ توبہ ہوگی. اور اقبال سے یہ بھی سارا کچھ کیا ہوتے یہ اقبال کا مطلب وطنیت کا نظریہ شرک ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ وہ بھی شرک جلی کے زمرے میں نہیں آتا. میں تو گل سننے واسطے سنا واسطے بھی آیا نا. مقصد ہے کہ یہ گل میں عرض کر رہا وہ تو غور کرنا تھوڑا کہ وہ ساری چیزاں آن دی ریکارڈ نے. تھی پہلی گل جی کی پہلا جملہ بولیا ہے کہ وہ اجمالی توبہ ہے. میں کہ اللہ سبیل تنزل توبہ بھی اگر تسلیم کی جائے تو وہ توبہ کی کوئی حد تو مقرر کرو نا. اگر رسولی لحاظ مولانا تھی دسیا جی میں آخیا بھی جس وقت کسی بندے کی اجمالی توبہ بغیر توقیت اور تعین وقت کے ثابت ہو جاتی ہے تو اتنا ضرور پیدا ہو جائے گا کہ اس شخص پر تکفیر جو ہے نا اس سے ہاتھ اٹھا لیا جائے. آپ اس کے اقوال کو کفر کہہ سکتے ہیں, اس کو قائل کو کافر نہیں کہہ سکتے, اس وجہ سے کہ احتمال اس ہر طرف اور احتمال پیدا ہو گیا. جب احتمال پیدا ہو گیا تو تکفیر کے لیے قطعیت چاہیے. احتمال پیدا ہو گیا, احتمال یہ پیدا ہو گیا کہ ہم اس کلام کی بنا پر جب اس کو کافر کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ وقت جو ہے اس کی توبہ کا ہی ہو. یہ اس کلام سے وہ توبہ ثبوت ہوئے تو پھر ہوگی نا جی. یہ توبہ یہ ہے. ایک شخص کہہ رہا ہے میں میرا اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے یہ ہر بڑے بڑے کفر میں باقی رہے. اللہ سونے کی بارگاہ میں توبہ کرنا اور کی مطلب ہوا. ایک بندہ کہتا ہے میں پہلا دور جاہلیت گزاریا ہے یعنی کفر کا دور میرا گزریا ہے تو انہوں یہ آخیں گے کہ یار پچھلے اگر مرزا قادیانی کہہ دے نا کہ میں جناب ختم نبوت کا قائل ہے میں تے بلیم اور تہمت لگائی گئی کہ اس طرح رجوع ثابت ہو جائے گا. 1908 کی تقریر بھی موجود مرزا قادیانی کی کہ میرے ختم نبوت ہے جو یار وہ مسلسل بات کیا یار ظلم کرتے ہو. وہ مسلسل دعوی نبوت کرتا رہا ہے. یہ مسلسل مانا بدل یہ مسلسل کفریات بکتا ہے. چلو ثابت کر دو مسلسل ہے تسلسل صرف ثابت ہے. تسلسل نہ ایک کفریات دسو تسلسل خصوصاً دے آخری سال جڑے ایسا شمار کرنے ہیں وہ دسو آخری میں وہ مطابق گل کرا. چلو ایک منٹ وہ زندگی دے ایسا 3 دور بنانے. ہاں جی, ایک ابتدائی ہے, ایک درمیانہ ہے, ایک آخری. تسی زندگی دے حصے کر کے تے آخری دور جڑا ہے وہ سال گن کے تو اس بعد میں گل کراں میں آخری کیڑا چھڈو اس گل. اسی کہنے ہیں فرض کرو آخری 4 سال ہے جو معرفت پہ آیا یعنی 33 چلو 38 بنیا تے آخری جا کے بنے کتاباں لے کے